أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وعلى الذين هادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دی ہر ناخن والے جانور ومن البقر والغنم اور گائے اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم حرام کیا ہم نے ان پر شحومہما ان کی چربیاں الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھائیں ان کی پیٹھیں او الحوایا یا آنتیں او مختلط بعظم یا مل جائے جو ہڈی کے ساتھ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کی گناہوں کا بغاوت کا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ہی سچے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ پس آپ کہہ دیجئے رب تمہارا وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہ پھیرا جائے گا اس کا عذاب مجرم قوم سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 18واں رکوع آیت نمبر 146 اور 147 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے مشرکین عرب کا جاہلانہ رویہ سنا کہ اللہ کی بعض حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام کیا۔ پھر گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ رب العالمین نے وہ چیزیں بتائیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن میں مردار ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور غیر اللہ کی نیاز ہے۔ آج کے سبق میں ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں گنوائی گئیں ان کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا یہودیوں پر کافی چیزیں حرام تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت وغیرہ۔ اس کا ایک جواب تو ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ بنی اسرائیل پر سارے کھانے جائز تھے، اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور پرہیز تھا، منع تھا، کوئی شرعی طور پہ ان پہ حرام نہیں تھا۔ انہوں نے خود اپنی ذات پر بطور پرہیز، کسی جیسے بعض لوگوں کو بڑا گوشت منع ہوتا ہے، اس طرح ان کو منع تھا، تو بعد والے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید حرام ہے تو وہ اسی طرح چلتا آیا۔ اور ایک جواب یہاں پر ہے اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ
خود انہوں نے بطور پرہیز کے چھوڑا تھا، اور یہود کی بدعمالیوں کی وجہ سے، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ اللہ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں، لیکن وہ حرام اس طرح نہیں تھا کہ جناب بالکل شرعی طور پہ حرام ہوگا، وہ صرف ان کے لیے حرام تھا بطور سزا کے۔ جب اللہ کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو اپنی حلال چیزوں سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اپنی حلال چیزوں سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اللہ کی حلال کردہ نعمتوں بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، ان سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ دیکھیے جی، جب ایک قوم سود کو جائز سمجھے اور اس کے جواز پر دلائل دے اور یہ کہے کہ یہ منافع ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال منافع اور برکتیں اٹھا لی۔ اللہ، ہمارا ملک آپ دیکھ لیجئے کہ نسل در نسل مقروض ہوتا جا رہا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ بتاتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اتنا قرضہ آلریڈی اس پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ اس قوم نے اس ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام چلے گا، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نظام میں سود حرام ہے، بے شک، بلکہ صرف حرام نہیں، اتنا شدید حرام ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو نہیں چھوڑے گا وہ جنگ کرے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ تو یہ معمولی حرام نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم نے اس کے جواز کے دلائل دیے، ہم نے کہا جی یہ نفع ہے جی، او جی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب ایک نافرمانی پر ہم نے کمر باندھ لی تو اب جو حلال ترقی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے روک دی، اور کیا ہوا کہ قوم ڈوبتی گئی، ملک ڈوبتا گیا، قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور آگے پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض حلال چیزیں بھی جو میں نے حلال کی تھیں یہودیوں پر میں نے منع کر دی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا فرماتے جی؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی بنے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑے عجیب لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الْيَهُودِ نہیں فرمایا کہ یہودیوں پر، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ان لوگوں پر جو یہودی بنے، یعنی خود بنے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بد مذہب نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ تو کفر ہی کر، تو میری نافرمانی کر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، راستے دکھائے ہیں، اس راہ پہ چل یا اس راہ پہ چل، اختیار اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پھر الٹی راہ پر چل کر یہودی بن گئے۔ حرمنا کل ذی ظفر، حرام کیا ہم نے ہر ناخن والا جانور۔ اس سے مراد یہ ہے جی، آپ دیکھیں بکری کے پاؤں پہ آپ غور کریں نا جی، تو یہ اس طرح، یہ بیچ میں نا اس کے دو کھور سے ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی، بالکل ایسے ہی، گائے کا بھی ایسے ہی ہوتا ایسا ہی ہے، ہے، لیکن آپ اونٹ کو دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اونٹ میں یہ بیچ میں پھٹا ہوا نہیں ہوتا۔ تو کل ذی ظفر سے وہ مراد ہے جس کے پاؤں پھٹے ہوئے نہ ہوں، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے۔ اب مرغی کی آپ دیکھیں نا وہ الگ الگ انگلیاں ہیں، بطخ کی آپ دیکھیں بیچ میں ایک جھلی سی ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو پھٹے ہوئی ہیں جن کی انگلیاں، چاہے وہ بکری ہے اس کا کھور پھٹا ہوا ہے، چاہے وہ گائے ہے اس کا کھور پھٹا ہوا ہے، مرغی کی انگلیاں وہ پھٹی ہوئی ہیں، یہ تو ان کے لیے حلال تھے۔ لیکن جن کے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، جیسے اونٹ ہو گیا، شتر مرغ ہو گیا، بطخ ہو گیا، یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھے، حالانکہ یہ حلال تھے، حالانکہ یہ چیزیں کیا تھیں؟ حلال تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے کیا کر دیں؟ حرام کر دی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں پر حرام کیا ہر وہ جانور جس کے پاؤں پھٹے ہوئے نہ ہوں، بلکہ جیسے ناخن اکٹھا ہوتا ہے یوں ایسے ملے ہوئے ہوں۔
ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ ہوا یہ جناب ڈالڈا کی اور یہ فلانا کی اور یہ وہ آئل اور یہ مشہور ہوئی ہے نا، اس سے پہلے تو یہ آئل مائل کوئی نہیں تھے، کسی کے پاس کوئی سرسوں کا تیل ہو تو ہو، کسی کے پاس کوئی دیسی گھی ہو تو ہو، یا پھر چربیاں۔ اب قربانی کے موقع پہ لوگ جناب وہ چربی اکٹھی کر لیتے تھے اور وہ جناب اپنے سالن میں ڈالا کرتے تھے۔ چربی ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اسی سے وہ چکناہٹ حاصل کی جاتی اور یہی چکناہٹ پھر سالن میں استعمال کی جاتی، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی بھی حرام کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی بھی حرام کی۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ گائے اور بکری کا پاؤں تو یہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، وہ تو گائے اور بکری کا گوشت ان پر حلال تھا، لیکن ان کی چربی وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دیا ان پر چربی، ان کی گائے اور بکری کی چربی۔ الا ما حملت ظہورہما، ہاں جو اٹھائیں ان کی پیٹھیں، جس کو ہم پٹھ کا گوشت کہتے ہیں، پٹھ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی بہت چربی لگی ہے وہ استعمال کر لیں۔ او الحوایا، یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ۔ اب ہڈی کے ساتھ بعد تھوڑی بہت ہی بوٹی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اب جس کا اتارنا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ایک ہی ذرے ذرے کو تو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کو اجازت تھی۔ باقی جو عام چربی، کھلی چربی جس طرح اتار کے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اب اندازہ کریں کہ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، وہ تو ہو گیا ان پر حرام، وہ تو ان کے لیے جائز ہی نہیں۔ اب رہی پیچھے گائے اور بکری، اس کی چربی ان کے لیے حرام۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں تنگ کر دیں۔ خلاصہ یہ ہے ساری بات کا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کیا کر دیں؟ تنگ کر دیں۔ معلوم ہوا جب کوئی قوم اللہ کی بغاوت کرتی ہے اس پر نعمتیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، آگے دیکھیں جی، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی بغاوت کا، یہ ان کو بدلہ دیا ان کی بغاوت کا، یہ ان کی نافرمانی کا بدلہ ان کو ملا، یہ سزا ملی ان کے گناہوں کی، ان کی بغاوت اور سرکشی کی، یہ ان کو سزا ملی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں ہم سچ کہتے ہیں، جب میری کوئی نافرمانی قوم کرتی ہے پھر اس کے یوں ہی سزا دی جاتی ہے اور اس سے نعمتیں اور رحمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے معاشی طور پر، ہر بندہ جناب، اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب یہ نہیں کہ ان کے پہلے لوگوں پر پیسے بہت ہوتے تھے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن سکون ضرور ہوتا تھا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی سکون ختم ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا وبال ہے جو پوری امت پر آیا ہوا ہے۔ اللہ پوری قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک قوم اللہ کے سامنے توبہ کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک بادشاہ کہیں گیا تھا نا سیر سپاٹے کے لیے، تو آگے دیکھا کہ ایک انار کا باغ ہے، تو اس نے جناب وہاں پہ اس وقت پہلے دور میں آپ کو پتہ دکانیں شکانیں یا یہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں ہوتی، کسی سے کوئی چیز لی اور کھائی پی، تو پیاس شدید لگی تھی، تو وہ انار کے باغ میں گیا، تو اب وہ جو مالی تھا یا جو بھی وہاں پہ تھا اس کو اس نے کہا یار یہ پیاس بڑی لگی ہے، کوئی پانی یا کوئی شربت پلا دے۔ اس نے کہا جی انار کا تازہ رس پلاتا ہوں تمہیں۔ لوگ مہمان آنے پر بڑے خوش ہوتے تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے ایک انار توڑا اور اس کو آدھا حصہ کاٹا اور اس کو نچوڑا، اس آدھے حصے سے گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا یار اتنے مزیدار انار، پیا تو بڑا میٹھا۔ انہوں نے کہا اس کا بندوبست کرتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میرے حکومت میں ایسا بھی ہے۔ خیر اس نے وہ 2 گلاس اس کو پلائے ایک انار کے۔ اس نے کہا یار اور تھوڑا پلا، بہت میٹھا۔ انہوں نے کہا اور پلا دیتا ہوں جی۔ اب اس نے انار توڑا، پورا نچوڑا، گلاس پھر بھی نہ بھرا۔ اس نے دوسرا توڑا، 2 توڑے یا 3، تب جا کے ایک گلاس بھرا۔
انہوں نے کہا یار پہلے تو آدھے انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب یہ 2 کے ساتھ بھی نہیں بھرا، کیا؟ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا جی دیکھو جی یہ برکتوں کے فیصلے تو نیتوں پر ہوتے ہیں، کیا پتہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی ہوں۔ یہ جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں نا جی مہمان صاحب، یہ تو نیتوں پر ہوتی ہیں۔ جب انسان بے ایمان ہو جاتے ہیں اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اب اس نے فوراً اس کو جھٹکا لگا کہ نیت تو میری خراب ہوئی تھی کہ میں واپس جا کے اس کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے قبضہ کرتا ہوں، نیت تو واقعی میری خراب ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ یار بس یہ بات ذہن سے نکالتا ہوں، بس پھر اب اس پہ کوئی سزا وغیرہ نہیں لگانی۔ تھوڑی دیر اس نے ادھر آرام شرام کیا، کچھ دیر کے بعد اس نے چیک کرنے کے لیے کہا یار ایک گلاس اور پلا سکتا ہے؟ اس نے کہا جی پی لیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ مہمان ہیں۔ اس نے پھر کیا جناب، تو پھر اسی طرح آدھے گلاس سے نا وہ آدھے انار سے گلاس بھر گیا۔ اس نے کہا اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی کیا پتہ اس نے توبہ کر لی ہو، مجھے کیا پتہ، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو اللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھول دیتے۔ تو یہ اگرچہ شاید مثال ہی ہو، لیکن مثال بھی بات بالکل صحیح ہے کہ جب نیتیں درست ہوں، بندے کا کردار درست ہو، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور جب بندے کی نیت اور بندے کے اعمال درست نہ ہوں پھر اللہ کی رحمتیں منہ موڑ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بات دوسری ابھی جو میں سنانے لگا ہوں یہ تو حدیث میں آتی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ بارشیں نہیں ہوئی تھی، جب بارشیں نہ ہو تو فصلیں کہاں سے ہوں، قحط پڑا ہوا تھا، اور جناب لوگ پریشان تھے، اوپر دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، گرد و غبار ہی نظر آتا، بارش کے لیے لوگ بڑے پریشان تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جا رہا ہے، اوپر سے ایک بادل آیا اور بادل میں آواز آئی اسقِ حدیقۃ فلان ابن فلاں، کہ فلاں آدمی جس کا یہ نام ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے باغ کو پانی پلا۔ بارش برسی اور جناب ایک پتھریلی زمین پر جمع ہوئی، پانی اکٹھا ہوا اور بالکل ایسے بہتا ہوا گیا، آگے ایک بندہ بیلچہ لے کے گویا کہ کھڑا ہوا ہے انتظار میں، اس نے اپنے باغ کو پانی لگا لیا۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ یہ حیران ہکا بکا، اس نے کہا یار یہ بتا لوگوں کے لیے بارش کوئی نہیں ہوئی اور تیرے لیے مجھے لگا اسپیشل بارش ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی باغ کی جو آمدن ہوتی ہے نا اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ اس کے بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور جب سے میں نے یہ ترتیب شروع کی ہے میں نے اللہ کا حصہ نہیں روکا، اللہ نے میرے باغ کا پانی نہیں روکا۔ سمجھ آئی؟ انسان کے اعمال کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور جب ہم زکوٰۃ روک لیں گے اور سود کو نفع سمجھیں گے پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ زکوٰۃ جب بندہ روک لے گا، یہ غریبوں کا حق ہے نا، زکوٰۃ روکنے والا غریبوں مسکینوں کا حق روکتا ہے، غریبوں کا حق روک لیں گے اور جناب حرام اور سود پر اس کو نفع اور فائدہ سمجھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ پھر کہا ٹھیک ہے، پھر کر لے جو ڈھونڈ لے، تو ہاتھ پاؤں مار لے جہاں سے مارنے ہیں، رب کہتا ہے میری رحمتیں تو روٹ گئی ہیں تجھ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، رب کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے، رب کے فیصلے سچے، رب کی بات سچی، رب کا حکم سچا۔ رب کہتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا 4 پارے میں، بلکہ تیسرے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کہتا ہے میں نے کاروبار کو میں نے جائز کی ہے، سود کو میں نے حرام کیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں میں یہ بات اعلانیہ کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ تمہیں 2 ٹوک بتا رہا ہوں کہ یمحق اللہ الربا، جہاں سود آئے گا وہاں میں بربادیاں کروں گا، اور ویربی الصدقات، جہاں صدقات ہوں گے وہاں میں بڑھاؤں گا، برکتیں عطا کروں گا۔ یہ 2 ٹوک اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور رب کے فیصلے پھر سچے ہوتے ہیں۔ رب کے فیصلے کیا ہوتے ہیں جی؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ اکبر۔ اب اگلا سوال، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو میرا حکم سناتے ہو اور یہ آگے جھٹلا دیتے ہیں، تم بتاتے ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اس سے بچو، نہیں مانتے لوگ، جھٹلاتے ہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا یوں انکار کرتے ہیں لوگ تو پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ جاتی؟ جواب دیا اگر تمہارا واسطہ کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ ہوتا تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، تمہارا واسطہ رب کے ساتھ ہے، وہ جتنا بڑا ہے اتنی اس کی رحمت بھی بڑی ہے، اتنے اس کے حوصلے بھی بڑے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ آج تمہیں نافرمانی کی کل تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہیں جناب برباد کر دے۔ فرمایا وہ تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، آخری حد تک تمہیں موقع دیتا ہے کہ شاید تو سنبھل جا، شاید تو توبہ کر لے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تجھے جھٹلائیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، تو کہہ دے، ان کو یہ بات بتا دے، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی تو شاید اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے ہماری بدعمالیوں کا، پتہ ہے اس کو، لیکن ربکم ذو رحمت واسعہ، بڑی وسیع رحمت والا ہے تمہارا رب جی۔ سبحان اللہ۔ رات کو جب بندہ سو جائے، اور سویا ہوا کون ہے؟ وہ بندہ سویا ہوا جس نے سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارا، حتیٰ کہ شرک کیا، حتیٰ کہ کفر کیا، حتیٰ کہ ظلم کیا، حتیٰ کہ بدکاری کی، حرام خوری کی، حرام کاری کی، حتیٰ کہ ماں باپ کا تڑپایا، حتیٰ کہ اولاد کے حقوق پامال کی، حتیٰ کہ پڑوسیوں کو تڑپایا، حتیٰ کہ جو کر سکتا تھا گناہ اس نے کیا، لیکن رات کو وہ سکھ کی نیند اس کو سلا دیتا ہے۔ نیند اگر وہ نہ دے تو وہ کہاں تڑپا کے رکھ دے، لیکن ربکم ذو رحمت واسعہ، کتنی وسیع رحمت والا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے نا جی، اللہ نہ کرے میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، میرے جناب بچے کو قتل کیا ہو، میرا مال لوٹا ہو، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو، اور رات کو وہ میری بیٹھک میں سو سکتا ہے بھلا؟ نہیں۔ یہ رب کی دھرتی ہے نا، کائنات رب کی دھرتی ہے۔ جو میرا دشمن ہو میں اس کو بستر دوں گا رات کو؟ یہ رب کی دھرتی ہے، نیند بھی رب دیتا ہے، کھانا بھی رب دیتا ہے، رب اس کو پھر کھلاتا بھی ہے، رب اس کو پلاتا بھی ہے، رب اس کو سلاتا بھی ہے، اور سکون بھی دیتا ہے اس کو، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باغی ہے جس نے زندگی میری بغاوت میں گزاری۔ کیوں؟ فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، اس کی بڑی وسیع رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اگلی بات بھی یاد رکھو، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کا عذاب مجرم قوم سے رد بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی رحمتیں وسیع ہیں، لیکن جب پکڑ کا وقت آئے گا پھر جیسے اس کی رحمت وسیع ہے ایسے اس کا عذاب بھی شدید ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم سے اس کو عذاب رد بھی کوئی نہیں کر سکتا، جتنی دیر سے پکڑتا ہے پھر بہت سخت پکڑتا ہے۔ فارسی کے شاعر نے کہا، تو مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تو را، تو رب کے حوصلے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، جتنا وہ دیر سے پکڑتا ہے اتنا ہی وہ سخت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، حرمنا کل ذی ظفر، حرام کیے ہم نے ہر ناخن والے جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری سے، حرمنا علیہم شحومہما، حرام کی ہم نے ان پر چربی ان کی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو اٹھائیں ان کی پیٹھیں، او الحوایا، یا آنتیں، او مختلط بعظم، یا جو مل جائے ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے جزا دی ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس آپ کہہ دیجئے رب تمہارا وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جائے گا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔